بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل. دا کے استعمال کے بارے میں ہم نے پہلی پروگرام میں کچھ بات کی ہے، لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم آج تھوڑا سا مزید بات اس پر کریں گے. تو ڈیفینٹ آرٹیکل ہم نے ادھر لکھا ہے کہ جنرل سینس، پارٹیکولر سینس. جب ہم کسی ناؤن کو انگریزی میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ڈیفینٹ آرٹیکل نہیں لگاتے، لیکن اسی ناؤن کو دا سیم ناؤن when we want to particularize the same thing, so we put definite article before it in order to make it a to particularize it. So ادھر ہم نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ let us go to the river. اگر ہم اس ایگزامپل کو نظر ڈالیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کہیں کہ there is a river behind the house, let us go to the river. Now, there is a difference of meaning between these two sentences. The first sentence shows that the river is only a river. We don't know anything about it. But the second sentence, in which the noun river is preceded by the definite article, it shows that the river is a particular river that the speaker wants to go to. So let us go to the river. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریور جو ہے یہ اسپیکر کے ذہن میں ایک خاص ریور ہے جس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. تو یہاں اس ریور سے پہلے دا لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک پارٹیکولر ریور ہے جس کو وہ بندہ جانا چاہتا ہے. دا سیکنڈ سینٹینس, دس پوائنٹ سیٹلز دا میٹر. دس پوائنٹ سیٹلز دا میٹر. سم ول نو میٹر. یعنی دس پوائنٹ سیٹلز دا میٹر. دا میٹر از اے پرٹیکولر ون اینڈ دا اسپیکر knows about it. Therefore, the has been inserted before it. Common noun in the plural text, no article unless it is particularized. یہ particularized کا لفظ جو ہے یہ اس پر ذرا توجہ دینی ہوگی کیونکہ آرٹیکل جو ہے ڈیفرنٹ آرٹیکل یہ پارٹیکولر it is used before particular thing. So common noun, snakes eat frogs. It is common. Snake is a common noun. اور یہاں ایک یہ پلورل استعمال ہوا ہے, snakes eat frogs, یعنی یہ ایک عام سی بات ہے کہ سانپ جو ہے وہ مینڈک کھاتے ہیں, تو یہ عام سی بات ہے. لیکن اس ناؤن کو جو پلورل میں استعمال ہوا ہے which has been used in plural. So if we want to particularize, this same noun will be preceded by definite article. For example, look, the snakes eat frogs. یہاں look یعنی کسی بندے کا یعنی the someone is asked to look at the snakes which are eating the frogs. So snakes eat frogs. Look, the snakes eat frogs. یہاں کامن ناؤن جو ہے یہ پلورل میں ہے اس سے پہلے, اور کامن سینس میں استعمال ہوا ہے. جنرل سینس میں تو اس سے پہلے آرٹیکل نہیں لگا ہوا ہے, جبکہ دا سیم ناؤن ہیئر, دا اسنیکس ایٹ فراگس, تو یہاں یہ پارٹیکولر سینس میں استعمال ہوا ہے تو اس سے پہلے آرٹیکل دا لگا ہوا ہے. نو آرٹیکل بیفور پراپر اینڈ ایسٹک ناؤن. یہاں یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ اس رول میں پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں آتا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. فار ایگزامپل, اکرم از اے گڈ بوائے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یعنی ایسٹک ناؤن, پراپر ناؤن, اس سے پہلے آرٹیکل استعمال نہیں ہوتا ہے. لیکن اس بات کو ذرا مزید واضح کرتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس طرح ہی از دا علامہ اقبال آف اور ٹائم. یہاں ہم نے علامہ اقبال سے پہلے آرٹیکل
ڈفرینٹ آرٹیکل دا لگایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر ناؤن کو ہم نے کام ناؤن میں تبدیل کیا ہے. ہی از دا علامہ اقبال. مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی جگہ آپ دوسرا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہی از دا قائد اعظم، ہی از دا سر سید آف آور ٹائم. تو اس طرح جب پراپر ناؤن سے پہلے دا لگا دیا جائے تو یہ کامن ناؤن بن جاتا ہے. دا آنیسٹی آف دا چائلڈ سیوڈ ہم. دا آنیسٹی آف دا چائلڈ، ویسے تو یہ معلوم ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اس سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ پارٹیکولر سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دا آنیسٹی آف دا چائلڈ، not of anyone else, not the honesty by itself, but the honesty of the particular child saved him. Therefore, here the noun honesty، حالانکہ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، جبکہ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن سے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اس سے پہلے دا نہیں لگایا جاتا، لیکن یہ ادھر جو ہم نے دا لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پارٹیکولر سینس ہے، یعنی دا آنیسٹی آف دا چائلڈ سیوڈ ہم. یہ اس بچے کی خاص طور پر اس بچے کی آنیسٹی ہے جس نے اسے بچا لیا. دا از سم ٹائمز یوزڈ ٹو انڈیکیٹ اے پرٹیکولر کلاس اور کائنڈ. سم ٹائمز یوزڈ، not all the time. Sometimes used to distinguish one class from the other. To distinguish one class from the other. The white bear is the most dangerous of all. The white bear. It means that there are bears of all kinds. But the white bear among them is the most dangerous of all. There are bears. There are black bears. There are brown. There are other kinds of other kinds, but the white bear is the most dangerous of all. This the article جو ہے یہ white bear کو دوسرے ان کے جو ریس ہے اس سے یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے، اس کے یہ علیحدہ کرتا ہے. The cow is a useful animal. It means that cow is a useful animal. یہ بھی ٹھیک ہے. The cow is a useful animal. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاؤ کا یہ نسل جو ہے، یعنی جہاں بھی یہ کاؤ جو ہے، یہ گائے جو ہے، یہ ایک مفید جانور ہے. تو اس سے اگر پہلے دا لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دا ہول ریس آف دا کاؤز از یوزفل فار مین کائنڈ. اب ہم آتے ہیں کچھ رولز کے بارے میں، جو ہم نے پہلے جو رولز جن کا وضاحت ہم نے کیا، تو ان رولز میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ ہم نے ادھر کیا بتایا ہے کہ پراپر ناؤن سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا. یہ رولز ہم نے ادھر بیان کی ہے، لیکن یہ رول جو ہے یہ دس از کالڈ ایکسیپشنس، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پہلے آرٹیکل ضرور آئے گا، حالانکہ یہ پراپر سب کے سب جو ہے یہ آل آف دیم آر پراپر ناؤنس. بٹ ایف وی ریموو ڈیفینٹ آرٹیکل from the beginning of these names, our sentence will be wrong, not a correct one, because these are settled rules. These are settled rules and these are to be considered closely. یہ وہ اصول ہے کہ ان کو ذہن نشین کرنا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی رولز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات مقرر کی ہے، and they have settled that these names will always be preceded by a different article. There is no exception to them. Different article is must with these proper nouns. Is must یعنی ضروری ہے. ان ناموں سے پہلے ڈفرینٹ آرٹیکل کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسٹ ضروری ہے. تو اس کو ذرا دھیان سے سننا ہوگا ان باتوں کو. نیمس آف ریورس، نیمس آف ریورس یعنی چند ریورس، چند دریا ایسے ہیں جن سے پہلے آرٹیکل لگانا ضروری ہے، بلکہ اگر ہم اس سے پہلے آرٹیکل اس سے ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ جملہ پھر غلط ہوگا. دا انڈس، دا راوی. اگر ہم ایسا کہیں کہ آئی وینٹ ٹو انڈس، آئی وینٹ ٹو انڈس ریور، this will be wrong. This will be not a correct sentence. But
We are to say the Indus. We visited the Indus. We went to the Indus. There flows the Ravi just beside Lahore city. The Ravi, the Indus. تو راوی اور انڈس یہ ریور جو ہے اس سے پہلے آرٹیکل لگانا ضروری ہے، اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ نمبر سیکنڈ، آئی لینڈس، بعض جزائر ایسے ہیں جس سے پہلے آرٹیکل ضروری ہے۔ دا ایسٹ انڈیز، دا مالٹا ایٹسیٹرا، اس سے پہلے آرٹیکل لگانا ضروری ہے۔ ماؤنٹینس یعنی پہاڑ ہے، دا ہمالیاز، دا ایلپس ایٹسیٹرا۔ ہمالیہ سے پہلے اگر آرٹیکل نہ لگایا جائے تو یہ پہلا غلط ہوگا۔ گلفس، سیز اینڈ اوشنس، گلفس، سیز اینڈ اوشنس، دا پرشین گلف، دا عربین سی ایٹسیٹرا۔ تو اگر ہم یہ ایسا کہیں کہ عربین سی تو یہ غلط ہوگا، بلکہ ہم ایسا کہیں گے کہ دا عربین سی، بیکاز دیز names which we have mentioned here are must to be preceded by different article. Classic and holy books, the Quran, the Bible, etc. تو قرآن سے پہلے بھی دا آئے گا، بائبل سے پہلے بھی دے آئے گا، اور اس طرح اگر دوسرے اسکرپچر جو ہے اس کا نام اگر آئے تو اس سے پہلے دا ضرور لگانا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پھر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خاص ہے کہ عام ہے۔ سم کنٹریز اینڈ پروونسز، دا یو ایس اے، دا پنجاب، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جس سے پہلے دا نہیں آتا، لیکن اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ یہ نیم جو ہے، یہ نام جو ہے اس سے پہلے دا ضرور آئے گا۔ تھنگس یونیک آف دیئر کائنڈ، یعنی وہ چیزیں جس کے مقابلے میں دوسرا اس جیسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دا سن، دا اسکائی، دا ارتھ وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو which are of their own kind, which can't be compared to any other thing, they will always be preceded by definite article the. تو اب ہم آتے ہیں ڈفرینٹ آرٹیکل کے استعمال کے بارے میں ایک دوسری ٹاپک کی طرف۔ ابھی تک تو ہم نے بتایا کہ یہ آرٹیکل کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کس ناؤن کے پہلے استعمال ہوتا ہے، کون سے ناؤنز ہیں جس کے ساتھ یہ ضروری ہے، کون سے ناؤنز ہیں جس سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب مزید دو تین اصول ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ دا یوز آف ڈیفینٹ آرٹیکل ود سپرلیٹیوز، 3 degrees are theirs, 3 degrees of adjective are theirs, good, better, beast, etc. There are so many. تو اس کے بارے میں ہم یہ واضح کریں گے کہ وتھ سپرلیٹو ڈفرینٹ آرٹیکل کا لگانا سپرلیٹو ڈگری سے پہلے یہ لازمی ہے۔ تو اگر اس سے پہلے ڈفرینٹ آرٹیکل نہیں لگایا گیا تو پھر یہ جملہ ٹک نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا۔ تو ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان دا کلاس، ہی از دا ٹال بوائے ان دا کلاس، یہ غلط ہوگا۔ ہی از دا ٹالر بوائے، بلکہ ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان دا کلاس۔ تو یہاں سپرلیٹیو ڈگری سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سپرلیٹیو ڈگری سے پہلے ڈفرینٹ آرٹیکل کا لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ یہ لازم ہے۔ اگر یہ اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ جملہ پھر ٹک نہیں رہے گا۔ دا ڈارکسٹ ڈے ول ہیو پاسڈ اوے بائی ٹمارو، دا ڈارکسٹ ڈے، ڈارکر، ڈارکسٹ، دا ڈارکسٹ ڈے ول ہیو پاسڈ اوے بائی ٹمارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کل تک انتظار کریں تو زندگی کا سیاہ ترین دن جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، یعنی ہمیں کچھ آسانی مل چکی ہوگی۔ تو یہ دو جملے جو ہے ان دیز 2 sentences show that there has been inserted different article before superlative degree, so it is necessary that every superlative degree must be preceded by different article the.
اس کے علاوہ دا کمپیریٹیوز، سپرلیٹیوز، کمپیریٹیوز، دونوں سے پہلے دا کا لگانا ضروری ہے. دا مور یو لرن دا بیٹر. مور، مینی، مور، مینی، مور، بیٹر، گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو یہاں مور اور بیٹر یہ دونوں جو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگریز ہے، تو اس سے پہلے دا لگا دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے دا کا استعمال کرنا ضروری ہے. دا ہائیر یو گو دا لائٹر یو فیل. ہائیر، ہائیسٹ، لائٹ، لائٹر، لائٹسٹ. تو یہ کمپیریٹیو ڈگریز ہے، اس سے پہلے دا کا استعمال کیا گیا ہے. تو ان جملوں میں ہم نے دیکھا کہ سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو ڈگریز جو ایڈجیکٹو کی جو ہے اس سے پہلے ایڈورب ایڈجیکٹو کی جو ڈگری ہے سیکنڈ ڈگری یا تھرڈ ڈگری، اس سے پہلے ڈیفینٹ آرٹیکل کا لگانا ضروری ہے. تو ہمارے اس سارے ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی ناؤن کو پرٹیکولرائز کرتے ہیں تو ہم کاؤن ناؤن سے پہلے دا لگاتے ہیں. بعض وقت ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پلورل سے پہلے دا لگا کر اس کو دوسری نسل سے کے مقابلے میں اس کو ہم زور اس پر دیتے ہیں اور اس کو ہم پارٹیکولر سینس میں استعمال کرتے ہیں. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جو ایڈورب اور ایڈجیکٹو کی ڈگریز ہے اس سے پہلے دا کا استعمال کرنا ضروری ہے. آئی تھنک ٹاپک might have been made clear. Until next program, goodbye.